अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मौज़ूआत में पहले नंबर पर अलीमा खान के हवाले से बात होगी कि नईम अशरफ एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान ने अलीमा खान को पार्टी में मुदाखलत से रोक दिया, जबकि जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। ये क्या बात है, ये अजहर सदीक साहब के साथ इस पे तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरा मौजू, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का 18 अक्टूबर को इजलास तलब कर लिया गया है। जस्टिस तारक जहांगीरी के खिलाफ जो रेफरेंस है वो उसमें जेर समात आएगा। तीसरा ये कि जस्टिस तारक जहांगीरी को काम करने से जो रोका गया था, आज आईनी बेंच ने उसको खत्म कर दिया है। क्रिकेट की खराब कारकर्दगी पर जुडिशियल कमीशन का क्याम वक्त का तकाजा है, अहम तकाजा है, इस पर बात करेंगे। कश्मीर में मज़ाहमत एक खतरनाक रुख अख्तियार कर रही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले अलीमा खान की जात को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। नईम अशरफ साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान ने उनको मना कर दिया है कि वो सियासी मामला पार्टी के मामलात में मुदाखलत ना करें, जबकि सलमान अकरम राजा ने इसके बिल्कुल बरक्स बात की है। आपके पास अंदर की खबरें क्या है सर? बहुत शुक्रिया चोई साहब। एक तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, आज अभी मैं गाड़ी में वापस आ रहा हूँ लाहौर के लिए इस्लामाबाद से। आज जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के केस के लिए मैं मौजूद था और बाद में मेरी मुलाकात वकला तहरीक के रूए रवाम जनाब मुनीर मलिक साहब से और अली अहमद कुर्द साहब से हुई मुलाकातें। जबरदस्त। हमारी टीम जो कोशिश करेगी कि बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें साथ वो चला दे। बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही। अब वजह जनाब मुनीर मलिक साहब ने बड़े लोगों की मौजूदगी में ये कहा कि अजहर सिद्दीक वो आदमी है जो उस वक्त 2007 में जब मुझे सदर के इलेक्शन पे लड़ाई हुई, ये फ्रंट लाइन पे, और ये हकीकत है। वहाँ मलिक कयूम साहब मरहूम वो फौत हो गए हैं, वो लड़ाइयाँ लड़ी मैंने वहाँ बैठ के, मैं अकेला लड़ने वाला था और वो हमने इलेक्शन जैसे जीता। मेरा एक बड़ा एक किरदार था, फिर वकला लॉयर में बहुत किरदार था। मैं बहरहाल शुक्रगुजार हूँ कि अली अहमद मुनीर मलिक साहब ने बड़ा इसको क्रेडिट दिया। बाद में अली अहमद कुर्द साहब ने भी। ये बहुत बड़ा, ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मुनीर मलिक साहब की तरफ से और अली अहमद कुर्द साहब की तरफ से। और ये अदलिया की तारीख जब भी तहरीर की जाएगी, आपके इस किरदार को उसके अंदर रोशन हरूफ में लिखा जाए। अच्छा, एक सुनहरी हरूफ में देखिए, एक बात और बड़ी ज़बरदस्त रही है। जब मैं आपके सामने एक बात करता रहा था कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को अभी हटा, अभी तो मामला था, आपको पता है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इकबाल खलोड़ो साहब के पास कल केस लग गया है जो डिग्री मनसूख की है। हालांकि वो भी गलत है, वो तरीकाकार नहीं है और ये नॉर्मल बेंच है, ये आईनी बेंच नहीं है। ये भी मैं बता दूं आपको, मैंने कहा था कि वो चैलेंज होगा। दूसरी बात जो है, कराची बार के प्रेसिडेंट ने जो फैसला है जस्टिस के आगा आईनी बेंच के हवाले से, उसको भी चैलेंज कर दिया। 25 सितंबर के फैसले को भी चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने आज आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ वो चीज़ें सारी, वो जो कि मैं पहले इस पर गुफ्तगू करूँगा। मैं अलीमा बयान की तरफ आप इससे अगले मौजू पे हूँ, चूँकि इस पर नाज़रीन ज़रा सुनना चाहते हैं। वो तो आपको पता है, वो मैं बता भी दूंगा। दोस्त है नईम अशरफ भट्ट, लेकिन उनकी कई बातों को मैं के हवाले से मैं इत्तफाक नहीं करता। लेकिन यहाँ ये बताता चलूँ, यहाँ बड़ा मज़ेदार बात है। हाजी अमीनुद्दीन साहब तो तैयार नहीं थे, बाकी जजेस भी आपको पता है कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया था, ये बेंच हम ख्याल बेंच और वो बेंच फिक्सिंग या जिस तरह की बातें होती रही, इल्ज़ाम लगता रहा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब या जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब पे। लेकिन अब तो बात ही ख़त्म हो गई है। वहाँ तो फिर ऐसा होता था कि वही सुप्रीम कोर्ट में चंद जजेस होते थे, उन्हीं में से अब तो देख जिस तरह जजेस लाकर बिठाए गए हैं, ये तो सारा आप लोगों को अंदाज़ा हो गया। और वह बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि जैसे जमाल मंदूखेल के कहने की वजह से जो है वो ऑर्डर सस्पेंड हुआ कि वो उनका कह दिया था कि कोई जज जो है दूसरे जज के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं पास कर सकता। फिर दूसरी बात बड़ी आम है कि क्या इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर, यानी क्या अपना जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिल समाअत भी थी, इसका भी फैसला होना था। अभी फौरन ही आप जज को आप किस बुनियाद के ऊपर सस्पेंड कर सकते हैं, इस पर बहुत सी जजमेंटें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आज
یہ جو کمال کی بات دیکھیں، تیز ترین انصاف کا طریقہ کار دیکھیں، وہ کیس فوراً رکھ بھی لیا گیا ہے آج کے لیے، یعنی کل کے لیے وہ کیس دوبارہ رکھ لیا گیا ہے. دوبارہ اس کیس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل کو، اٹارنی جنرل کو ایسے لگتا ہے وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے جو پروسیکیوٹر یا باقی چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلے کرتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کے لیے بظاہر بالکل ایسے ہی ہے. جی اس برق رفتاری کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ جو آئینی بینچ اتنی برق رفتاری دکھا رہا ہے؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. آپ نے دیکھا بالکل صحیح بات ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سمر نفیس صاحبہ کا بینچ بن گیا، باقی 5 ججز جو ہیں وہ کھڑے ہیں. ان کے ساتھ جو ایک جج جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب تھے، میں آج ان کے سامنے پیش ہوا، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا ان جج صاحب کا رویہ دیکھ کے، عدالت کے اندر سٹائل دیکھ کر بڑی تکلیف اور کوفت ہوئی ہے. وہ چلیں، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر جس طرح سے کوشش اب یہ ہو رہی ہے کہ حکومت وقت کے کسی کو کچھ نہ کہا جائے، یعنی میں سارا دن، یعنی وہ تقریباً کورٹ میں سارا دن موجود رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ جناب حکومت وقت میں جو کام ہو رہے ہیں وہ ہونے دے، کوئی نہ چھیڑا جائے. اور آج جو ہم ایک بات میں ہمیشہ سے کیا کرتا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں، اب تو کالم چھپنا شروع ہو گئے ہیں. جو ججز یہاں سے لاہور سے باہر بھیجے گئے، جو بینچ میں کیسوں کا طریقہ کار لگایا گیا، اب کھل کے اٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کو بالکل خاموش رکھا ہوا تھا، اور میں اور آپ یا میں بڑے عرصے سے یہ باتیں ساری آپ کے سامنے کر رہا تھا. تو اوور آل نظام انصاف کا جو گلا گھوٹا جا رہا ہے نا، وہ اب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ اتنا آسان کام نہیں. ایک بات میں اور آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، یہ جو بتایا گیا کہ 18 اکتوبر سے جو ہے جوڈیشل کونسل کا کیس شروع ہوگا، اس میں ابھی جوڈیشل کونسل کی جو ہے نا کمپوزیشن پوری ہونی ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تو بیٹھ نہیں سکیں گے کیونکہ اس کیس کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ روزی خان وہاں سے بالکل وہاں سے آئیں گے، بلوچستان ہائی کورٹ سے آئیں گے، اور کمپوزیشن مکمل ہوگی تو یہ چیز آگے چلے گی. لیکن وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ ایک ٹرائل کی طرح پہ چلنا ہے کیس نے. اگر سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ معطل کر دیتی ہے تو جوڈیشل کونسل کچھ نہیں کر سکتی. اقبال کلوڑو صاحب، جسٹس اقبال کلوڑو صاحب جو ہے نا، یہ خود مختار جج ہیں اور آزاد منش جج ہیں. لیکن یہاں آزاد منشی تو آپ کے سامنے رہ گئی ہے، کیا حالت سامنے رہ چکی ہے یہ دیکھ، یعنی کب تمام کی نظریں جو ہے نا ہم سب کی وہ اس بات کے اوپر ہوں گی کہ آگے کیا ہونا ہے. ایک بات آپ اور ذکر نہیں کر سکیں، میں چاہوں گا وہ بھی ذکر کر دیا جائے. توشہ خانہ کا جو کیس ہے، توشہ خانہ 2 یا توشہ خانہ 3، وہ سر وہ اس بات کی طرف جانے سے پہلے علیمہ خانم کے حوالے سے جو بات ہے کہ ان کی ذات کو جو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے تو کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کی. دیکھیں ایک بات تو میں آپ کے سامنے بڑی اگر آپ کہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے لیا صاحب نے وہ ہم دہرائیں گے تو اچھا نہیں لگتا اس بات کو سامنے رکھتے، وہ چل چکا ہے ساری بات کو. لیکن میں ایک بات بتا دوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ مخلص طریقے سے عمران خان صاحب کے پیغام کو باہر آ رہے ہیں. پرابلم ان کو ہو رہی ہے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، یا اس سے بہت پریشانی ہے. میں نے اسلام آباد میں دیکھا عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت پریشانی ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ پریشانیاں ختم نہیں ہوئی. کوششیں ساری کر کے دیکھ لی انہوں نے، فائر وال لگا لیا، ٹویٹر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی، وہ چیزیں تو کنٹرول ہو رہی ہیں، چیزیں وہ ساری باہر آ رہی ہیں. اب ایک جو رابطہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نعیم اشرف بٹ جو ہے نا، خبر بڑی صداقت ہوتی ہے اور وہ سچ بتا رہے ہوتے ہیں بہت سی خبروں کے حوالے سے. یہ خبر لگتا ہے جس سورس سے آئی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے وہ شاید ایسی بات نہیں ہو. اور وہ میں ابھی تک تو دیکھیں نا، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے کوئی ایسی بات تو سامنے آئی نہیں. ایک دم آج ہی کے دن میں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے، جو علی امین گنڈاپور صاحب کے 2 چہروں کے حوالے سے بات تو آپ کو پتہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے جہاں یہ بات. اور آج وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بھی آئے اور وہ ساری باتیں ہیں، تو وہ ان کے آج یعنی ان کی ملاقات سے پہلے یہ خبر لیک کی گئی ہے. یہ ذرا میرے لیے ذرا تکلیف دہ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ آج کے دن ہی یہ خبر کیوں سامنے آئی، جبکہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے اسے سراسر تہمت قرار دیا ہے. دیکھیں ایک بات تو میں آپ کے سامنے بڑا واضح بتا دوں، عمران خان صاحب کا نقطہ نظر جو ہے، عمران خان صاحب یہ طریقہ کار ہے نا، وہ سنتے سب کی ہیں، اور وہ طریقہ کار ان کا اپنے، اور اپنی بات جو کہنی ہوتی ہے نا
وہ کوئی شخص بھی ہو، یعنی کوئی بھی ایسا آدمی بھی اگر لے جائے، اگر وہ سچ بات کرتا ہے تو اس میں وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی جو انہوں نے باتیں کی اپنی ان باتوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح سے کنٹروورسی، یہ دیکھیں یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی آ رہی ہے، اور میں کئی اختلافات میرے اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ آپ ان اختلافات کو ایک طرف چھوڑ کے ایک یونٹی کی طرف چلیں تاکہ چیزیں آگے کی طرف چلیں۔ اب سر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ کرکٹ میں پاکستان کا ایک بڑا نام تھا، عوام کی بہت بڑی تعداد کرکٹ کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتی ہے، لیکن ایشیا کپ میں کارکردگی نے عوام کے دل توڑ دیے ہیں، اور اس دل توڑنے کا ذمہ دار جو ہے وہ محسن نقوی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس سارے معاملے کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ کیسے مجبور کیا جائے حکومت کو کہ وہ جوڈیشل کمیشن قائم کرے، جبکہ وہ تو حکومت کی ناک کا بال ہے محسن نقوی صاحب؟ شوی صاحب ذرا یہ دیکھیے گا، یہ لمحہ فکری ہے یا کیا آپ اس کو کہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑی تکلیف بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ پاکستان ہے، مملکت پاکستان ہے، اسکواش میں ہم عالمی نمبر 1 تھے، آج کہاں ہیں ہم ہاکی میں نمبر 1 تھے، آج ہم کہاں ہیں؟ آج کرکٹ میں ہم کہاں ہیں؟ خدا رہا اس ملک میں یہ افسوسناک بات ہے جی، میرٹ کا نفاذ، ہر کھیل میں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے تباہی و بربادی کر دی نا، یعنی خدا رہا یار ہر کام کو اس طریقے سے مت چلائیں۔ اس ملک کو میرٹ پہ چلانے کا بڑا کہا جاتا ہے، یعنی کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے ہم سنتے رہے، کیا کیا فائلیں دکھاتی رہی، آج کہاں کھڑے ہیں آپ؟ آج وہی سوال اٹھ رہے ہیں ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آج یعنی میں نے تو آج بڑا ٹویٹ کی ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ آج ہماری ذمہ دار کون ہے، اس بربادی کا ذمہ دار کون ہے، کوئی تعین تو کرے نا اس کا۔ پہلے بڑی کمیشن رپورٹیں ہوتی رہی ہیں، آج تک منظر عام پہ تو نہیں آئی ہیں، لیکن ماڈل ٹاؤن کی جو کمیشن رپورٹ ہے اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ کے حوالے سے وہ کمیشن کی رپورٹ سامنے انیکشن ہی سامنے آئی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی میری جدوجہد ایک علیحدہ چل رہی ہے۔ سر اس کو بھی منظر عام پر آنے سے روکا گیا، آپ کو کتنی تگ و دو کرنی پڑی ہائی کورٹ میں اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کے لیے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مناج القرآن پہ مفاد عامہ میں ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ابھی کمیشن کے ساتھ جو انیکشر تھے وہ نہیں آ سکے سامنے۔ تو یہی تو ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ اگر آپ رول آف لا اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہ والا معاملہ بھی ہے۔ یعنی ویسے تو اصولی طور کے اوپر محسن نقوی صاحب کو خود ہی استعفیٰ دے کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یعنی ملک کا بھلا سوچے نا، یعنی آپ نے کیا ہے؟ نہ تو آپ کھلاڑی کرکٹ کے، نہ ہم نے کوئی نام بڑا سنا آپ کا۔ کرکٹ دیکھیں نا، ہمارے جیسے ہماری تو عمر گزر گئی کرکٹ کے اندر، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں ان سے بہتر کرکٹ جانتا ہوں محسن نقوی سے، آپ زیادہ بہتر کرکٹ جانتے ہیں ان سے۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنی خودداری کا، اتنی غیرت کا مظاہرہ کریں گے کہ اس شرمناک کارکردگی پر استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے محسن نقوی صاحب کا؟ دیکھیے نا، وزیر داخلہ کے طور پر کارکردگی آپ کے سامنے موجود ہے، نگران وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے طور پر کارکردگی آپ کے سامنے، ہر فیلڈ کے اندر کارکردگی آپ کے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دبلا پتلا نوجوان CNN سے شروع ہوا، پھر ایک چینل کا مالک بنا، اور اس کے بعد چینل 24 کے حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسیز موجود ہیں۔ میری ان سے بڑی اچھی دوستی ہے، یعنی میں یہ کہوں کہ نہیں شروع میں نیب کے ساتھ سر انہوں نے باقاعدہ یہ نا وہ پلی بارگین بھی کی تھی سر، آپ کو یاد ہوگا۔ دیکھیے میں یہ دیکھیے وہ چلے پلی بارگین تو اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنا ایک رائٹ لے کے آئے، جو کہ اب یہاں تو کمال دیکھیں نا، سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ نگران حکومت میں الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، یہ آئینی قدغن تھی، لیکن آپ کے سامنے موجود ہے انہوں نے الیکشن بھی لڑا، بلکہ چیف منسٹر بلوچستان ہے اس وقت۔ یعنی پاکستان کے اندر میرٹ کا قتل جس طرح سے ہو رہا ہے آپ کے سامنے، مجھے یہ بتا دیں کوئی ریگولیٹری ادارے کے اندر میرٹ پہ تعیناتی ہوئی ہے؟ اس کے لیے بڑی جدوجہد ہے میری، یعنی چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب کے دور میں رؤف کمیشن بنا تھا کہ میرٹ پہ چیزیں لے کر آئی جائیں۔ آپ کوئی بتا دیں یعنی ان کا میرٹ کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر یہ سلیکٹ کیے گئے، اور وہ میرٹ کیا ہے؟ میرٹ آپ کو تاریخ یہ سوال کہ محسن نقوی کو کس میرٹ پر سلیکٹ کیا گیا، اس سے ایک سوال اور بھی ابھرتا ہے کہ یہ چودھری اشرف، یہ اس چیئرمین کرکٹ بورڈ میں کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ صدر زرداری نے اپنے قریبی ساتھی چودھری اشرف کو اس کا چیئرمین بنایا، پھر اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب جن کی چڑیا کے بڑے چرچے ہیں،
وہ بڑے یعنی کہ نا جنون کی حد تک خواہشمند رہتے ہیں کہ انہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا جائے. نجم سیٹھی صاحب سے جان چھوٹی تو یہ محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر نظریں جما لی. محسن نقوی صاحب گئے تو ساتھ عامر میر کو بطور ڈائریکٹر میڈیا ساتھ بنا کے لے کے گئے, اور لاہور میں پولیس کے کئی افسران کو بھی کرکٹ بورڈ پہ ساتھ لے کے گئے سر ڈیپوٹیشن پہ. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ چوہی صاحب ذرا سمجھیے گا, جب اس میں جوئے کی باتیں ہوتی تھی نا وسیم اکرم کے دور میں نے کئی پٹیشنیں فائل کی. میں نے کہا یہ میرٹ پہ آنا چاہیے, لیکن میں حیران ہوں جیسے ہر ادارے کے اندر انٹرونشن ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی, اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن, ان کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ نہیں آ سکتا یہاں, یہ نوٹڈ ڈاؤن. اور نجم سیٹھی صاحب عامر میر نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا غلیظ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ اس کو کس بنیاد پر معافی دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے عامر میر کو. اس کے چینل پر گوگلی پر آج بھی وہ سارا مواد موجود ہے. دیکھیے چوہی صاحب ایک بات سمجھیے گا, بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, نجم سیٹھی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے, اس کے بعد بنایا گیا چیئرمین. یہ بھی نگران وزیر اعلیٰ تھے, ان کو چیئرمین بنایا گیا. یعنی آپ ذرا بات کو تو سمجھے نا. آپ ایک بات تو واضح طور پر سمجھ آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ چیئرمین بنانے کا کرائٹیریا کیا, کوئی میرٹ نہیں ہے. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو ایڈوانٹیجز بہت ہیں, سہولیات بہت ہیں, ملک سے باہر آنا جانا مسئلہ کوئی نہیں ہے. پھر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہوتا ہے, کوئی لین دین کی باتیں بھی کرتے ہیں, کچھ منی لانڈرنگ کی باتیں بھی کرتے ہیں, اور بہت سے سوالات یہ اٹھتے رہتے ہیں اس حوالے سے. یعنی اس بارے میں کوئی تحقیق کوئی کرے گا تب کی بات ہے نا, کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیق کرے گا تو پھر ساری چیزیں سامنے آئیں گی. یہ ایک لوکریٹو عہدہ ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرکٹ کو بچانا ہے یا باقی چیزوں کو آگے لے کے آنا ہے نا, تو آپ کو کم و بیش کم از کم پاکستان کرکٹ بورڈ, ہاکی فیڈریشن, اسکواش فیڈریشن یا چاہے فٹ بال فیڈریشن, ان سب میں میرٹ پہ تقرریاں کریں. تو آپ میرٹ پہ جب تقرریاں کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بہتر ملیں گے اور اللہ تعالیٰ آسانی رکھے گا. اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں سر. سپریم جوڈیشل کونسل کا 18 اکتوبر کو اجلاس طلب کیا گیا ہے. جسٹس طارق جہانگیری کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, لیکن بعض مخصوص صحافی ان سے بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, اور یہ مخصوص کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ اجلاس سے پہلے ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس طارق جہانگیری کو برطرف کر دیا جائے گا. سر یہ کیسا ہمارا نظام انصاف ہے کہ جس میں اجلاس ہونے سے پہلے ہی چند صحافی اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں برطرف کر دیا جائے گا؟ یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ اصولی طور پر تو یہ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن کیا کریں, چہیتے ہیں نا. خبریں کون دیتا ہے ان کو؟ واٹس ایپ گروپ کے اندر کون خبریں پہنچاتا ہے ان کو؟ کس طرح سے خبریں آتی ہیں؟ نہ وہ وکیل ہیں, نہ انہیں آتا جاتا ہے, نہ جرنلزم کے حوالے سے آداب پتہ ہیں. صرف وجہ یہ ہے, اور ان کا رویہ ماضی میں بھی دیکھ لیجئے گا, اب بھی دیکھ لیجئے گا, لیکن ذرا فرق رہا. یعنی ایسا نہیں ہے ماضی میں رویے پہ ہمیں بھی بڑا اعتراض رہا, حامد میر کی ذات پہ ہمیں بڑا اعتراض رہا, مطیع اللہ جان پہ, اسد طور پہ, یعنی ان لوگوں کی ذات کے حوالے سے بڑے اعتراضات ہمارے رہے. لیکن ان سب نے ثابت کیا کہ نہیں, ہم اصولوں پہ کھڑے ہیں. یہ اصولوں پہ کھڑے ہونا, ان کے اصول تھوڑے, ان کی تو بے اصولی کا طریقہ کار ہے, وہ بے اصولی کو اصولی سمجھتے ہیں. اب پتہ ان کو یعنی ان کو واٹس ایپ گروپ پر جو ہدایت موصول ہوتی ہے وہ اس کے اوپر یہ نہ وہ چل پڑتے ہیں. پنجابی کہندے نے نوکر کی تے نخرا کی, تو جو اسکرپٹ لکھا دیا جاتا ہے وہ اسکرپٹ ادا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پوچھ بھی ہونی ہے. وہ دنیا میں تو چلے اپنی جگہ, آخرت میں تو پوچھ ہونی ہے نا, کہ آپ جو کچھ بھی کریں. ایسے ہی کہہ دیا, یعنی دین نے جھوٹ بولنے سے منع کیا, سچ کی تلقین کی ہے. سوسائٹل ویلیوز میں کہا ہے. دیکھیں نا یہ ساری بات, یعنی ایسے تو نہیں ہے قرآن مجید نے یہ چیزیں ایسے تو نہیں طے کر دی نا. تو اگر یہ معمولی سی باتیں ہوتی ہے, وہ پوری دنیا ترقی کیوں کرتی ہے کہ انہوں نے سچائی کو مانتے ہیں, تو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہاں جو 18 کا جو اجلاس ہے نا, اس میں کچھ نہیں ہونا. ابھی تو فی الحال بنیادی طور پر اجلاس رکھا ہے, اس میں فیصلہ کیا جائے گا شوکاز جاری کرنے کا. جب وہ شوکاز جاری کیا جائے گا, وہ شوکاز کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, افتخار چوئی صاحب کی طرح, جسٹس قاضی فائزہ کی طرح, شوکت صدیقی کی طرح. یعنی میں آپ کو ایک اور ریمیڈی دے رہا ہوں, پہلے میں نے ریمیڈی کی یہ بات نہیں کی ہے, یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ جو ڈگری جو جاری کے حوالے سے وہ لے کر چلے گئے ہیں,
जब वो मामला अभी वो ज़ेर अल्तवा है, अभी तो पहली स्टेज के ऊपर हुआ है, वो अभी आगे चलना है, हाई कोर्ट उस पर फैसला करती है, या फर्ज करें कोई सिविल कोर्ट में आता है मामला, या किसी जो कोई भी एक रेमेडी आती है, लेकिन फिलहाल अभी हाई कोर्ट के सामने मामला है, तो वो तो अल्टीमेटली वो रेमेडीज चलेंगी ना, वो रेमेडीज जब तक एविडेंस लीड नहीं होगी, बाकी चीज़ें सारी सामने ही आएंगी, तो वो चूँकि एक इतने अरसे बाद, साल बाद आकर ये बात सामने आई है, तो इतना आसान काम नहीं होगा। फिर चलें फ़र्ज़ करें ऐसी बातें भी हैं तो इसमें गवाहान बढ़ाई जाएंगी, वो डिग्री जाली होने के हवाले से अगर चलें ट्रायल चलता है तो वो चीज़ें सारी सामने आएंगी, तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये कोशिश ये की जा रही है कि चंद मकासद हासिल करने हैं, नंबर के बाद आप इस तरह के जो जितने ये सख्त काम है ना, उनमें नरमी आना शुरू हो जाएगी, आप खुद देखिएगा। अभी वो ये ज़ोरों शोर पे जारी है, हो सकता है इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो भी ना भी हो, यानी मैं तो दो तरह से बात कर रहा हूँ कि हुकूमत वक्त को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है गले के, वो किस तरह से इस मामले से बच सके, नबर आजमा हो सके, तो वो हालात उनकी तरफ उस तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो है ना जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, मैं इनको एक लीडर की तरफ से उभरता देख रहा हूँ। ये सड़कों पे होंगे, आवाम इकट्ठी होगी, एक नई लॉ मूवमेंट की तरफ चीज़ें जा रही होंगी, ये मैं वक्त से पहले आपको बताता जा रहा हूँ। यानी आज जो हम जो बातें मैं करता रहा हूँ ना, यानी एक नई वकला तहरीक के उभरने के इम्कानात बहुत आप रोशन। मैं तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ ये इस हवाले, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से, तो मैं तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि ये, लेकिन इसके साथ एक चीज़ आपको और जोड़नी है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आ गया सर के ऊपर, अगला महीना आ गया, गलबन 10 तारीख को इलेक्शन है, तो इलेक्शन की कैंपेन हो रही है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को हटाने का बाकी जो एलिमेंट है ना, उसका बड़ा असर पड़ा है। जो आसमान जहांगीर तो नहीं, उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमती ग्रुप के ऊपर, कि वो बड़ा मुश्किल बन जाएगा, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे कि ये इलेक्शन, बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ गई। उन्होंने इसका तोड़ ये निकाला था लॉयर्स के प्लॉट के वाले मामले को, कि जनाब वो एग्रीमेंट हो गया और उस तरह से सेटल डाउन करने की कोशिश की। लेकिन याद रखिएगा, जो मर्जी आप कह दें, जिस तरह मर्जी आ जाए, वोकला की आवाज़ है, वोकला की लालच लुलच में आने वाले नहीं है। और वो इलेक्शन मैं तो उनको देख रहा हूँ बड़ी बुरी तरह से मुतासर होने हैं, उनके बार काउंसिल्स के इलेक्शन भी मुतासर होने हैं और बाकी इलेक्शन भी मुतासर होने हैं। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का बार का इलेक्शन जो है ना, वो ये बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का बार का इलेक्शन अगर हमारा प्रोफेशनल ग्रुप अगर जीत जाता है, और तौफीक आसफ जो हैं वो अब सदर आ जाते हैं, और हारून रशीद दोस्त है मेरे, बहुत दोस्ती है, बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर, इतना प्रेशर है कि मेरे पे इतनी सिफारिशें, प्यार मोहब्बत से, मिन्नत तरले से, लेकिन मैंने बात सिर्फ इतनी है, वो अपनी जगह पर बात है, लेकिन जब असूलों पे खड़े हों तो फिर असूलों पे खड़े रहना है। तो मैं इतना आसान काम नहीं देख रहा, मैं बड़े मुश्किल और मराइल देख रहा हूँ, बहुत मसाइल पैदा कर रहा हूँ। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ने लगा हूँ, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, जो अलीमा खान साहब का जिक्र आ गया था, वो तोशा खाना के केस के हवाले से। तोशा खाना के केस को आपको पता स्पीड लग चुकी है, यानी रात 8-9 बजे तक, गलबन 9 बजे तक समाअत चली है, शाते सारी मुकम्मल को करने की कोशिश की है, जिरा मुकम्मल की है, आगे बहस होनी है, बहस होके जो 16 अक्टूबर है गालबन 190 मिलियन पाउंड के सस्पेंशन की, तो उससे पहले सजा देने की तैयारी चल रही है। ये ऐसा केस है, अगर मेरिट पे करना है तो इसमें बरियत लिखी हुई है, लेकिन अगर जज को इतना अंदाज़ा हो कि यार मैंने इंसाफ देना है, हलफ पे देना है, कुरान मजीद को हाजिर नाजर जानकर या इन चीज़ों को सामने रख के इंसाफ देगा, तो इसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन बज़ाहिर लग यही रहा है कि ये इसमें मामलात कुछ और हैं। मामलात कुछ और लग रहे हैं, और ये मुसलसल समाअत जारी है तोशा खाना 2 की, और बगैर किसी वक्फे के जारी है। जो पहले थोड़े से टाइम के लिए समाअत होती है और लंबी डेट्स डाल दी जाती है, लेकिन इमरान खान के हवाले से हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत बरक रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। कमाल की बात है सर, ये कमाल की बात है सर। ये अगला आइना जो हम मौजू की तरफ चलते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत बिगड़ रहे हैं सर, और कुछ अफसोसनाक तशवीशनाक इतलात आ रही हैं सर। आपकी इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या है? तो साहब एक बात ज़हन में रखिएगा, 26 नवंबर और उससे पहले बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जुडिशल इंक्वायरी होकर चीज़ें सारे हक़ाइक़ सामने नहीं आने दे रहे। माल्टा सानिया के बाद 26 नवंबर वाला वाक़या भी देख लीजिएगा, तो यहाँ बहुत से सवालात उठा रहे हैं, बहुत से यानी चीज़ें सारी सामने आ रही हैं जो बताना चाह रहा है। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर की सरजमीन कुछ और तर्ज की सरजमीन है। पंजाब में तो आप दबा सके हैं, पंजाबियों के कॉन्टेक्ट से ये बात आती रहती है पुरानी,
لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ شاید آپ دبا نہ سکیں گے، یہ آپ کے گلے پڑے گی، بہت مسائل بنیں گے، اور یہ میں آزاد کشمیر والے معاملے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ، اور اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آنا ہے. کشمیری یہاں بھی رہتے ہیں، بہت سی پوری دنیا کے اندر بھی کشمیری رہتے ہیں. اب اگر یہ معاملہ نہ سنبھالا گیا، یہ نہ سنبھال سکے تو یہ چنگاری جو ہے نا بڑی دور تک جائے گی. اگر یہ آزاد کشمیر کا معاملہ آسن طریقے سے حکمت کے ساتھ حکومت پاکستان نے نہ سنبھالا تو یہ چنگاری بہت آگے تک جائے گی، یہ آگ بھڑک سکتی ہے. اللہ کریم حکومت پاکستان کو دانشمندانہ فیصلے کرنے کی توفیق دے اور آزاد کشمیر کے احتجاج کنندگان کے مطالبات پر کان دھرنے کی توفیق دے. ان الفاظ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں نامور ماہر آئین و قانون اظہر صدیق صاحب اور بندہ ناچیز اکرم رائی دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.